أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال رب يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. من آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. میں کل ماشاءاللہ جو تراویح کے اندر پڑھا گیا 17واں پڑھا تھا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع کی ہے لوگوں کی غفلت سے متعلق ایک بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کتاب کا وقت آ گیا اور وہ لاپرواہی کے اندر اعراض کیے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ حساب میں ابھی بہت تاخیر ہے، لہذا ابھی توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور حساب کتاب ابھی ان کے آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ بہت دور سمجھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دور نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا حساب کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ ہم جس غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر دنیا کی غفلت ہے، مال کی غفلت ہے، آل و اولاد کی غفلت ہے، چیزوں کی محبت اور اس کی غفلت نے ہم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات. لذتوں کی توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ دنیا کی لذت ہم پر اگر اپنے آخرت سے غافل ہیں، لہذا آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرنے والا ہے. ایک ایک نعمت کے متعلق سوال ہوگا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جب تک بنی آدم 5 سوال کا جواب نہ دے قدم اس کے ہٹنے والے نہیں کہ عمر کہاں پر ختم کی، جوانی کہاں پر ختم کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا. یہ سوال ہمارے سامنے ہونے والے ہیں. لہذا یہ سارے سوالوں کا استحضار ہمارے برقرار رہیں، باقی رہیں. تو یہ جس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں تو اس غفلت سے کس طرح سے نکل جائے، اس کے لیے ہم کو وہ اعمال کرنا چاہیے جو ہم کو آخرت کی یاد دلائیں. کہ وعد و نصیحت ہم سنتے رہیں، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو زبان سے بھی ذکر کریں، دل بھی ہمارا آخرت کی طرف لگا رہیں، استحضار ہر وقت رہے ہر عمل کے اندر. دنیاوی عمل ہے، اخروی عمل ہے، معاملات ہیں، لین دین ہیں، خاص طور پر اس میں خاص استحضار رکھے کہ میں نے 1 روپیہ بھی یہاں سے وہاں کر دیا، ایک معاملے میں بھی میں جھوٹ بولوں گا، خیانت کروں گا، امانت داری کے ساتھ نہیں کام کروں گا، اللہ کیا مجھ کو جواب دینا پڑے گا. استحضار اس کا ایمان والوں کا رہنا چاہیے. ایماندار ہونے کی علامت ہے کہ وہ اس لیے کوئی غفلت سے کام نہیں کرتا کہ ہر وقت آخرت کی اس کو فکر، اللہ کو کیا جواب دوں گا. جس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں اسی کی مطالعہ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حساب کتاب بہت تاخیر سے آنے والا نہیں ہے، بلکہ اس وقت آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ مکہ والے کے کچھ حالات بیان کرتے ہیں کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون. کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، نئی بات آتی ہے تو اس کو وہ کھیل کر ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، ایسے ہی سن لیتے ہیں. کتنے بیان ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے ہم نے کیا کر دیا، نکال دیا. اس طرح حال ہے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو بات سنی جائے اس کو یقین کے ساتھ سنی جائے، عمل کی نیت سے سنی جائے. لاہیۃ قلوبہم. لہذا ان کے دل بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، کچھ پرواہ ہی نہیں ان کو. لیکن اور وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظالم لوگ چپکی چپکی سرگوشی کرتے ہیں
اور کیا کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلكم، یہ جو نبی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو تمہاری طرح ایک مرد ہے، انسان ہے، یہ تو کیا ہے تمہاری طرح ایک شخص ہے، لہذا اس میں تمہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو انسان کوئی بھی دین کی بات کر رہا ہے، کوئی بھی بیان کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تو ہم یہ نہ دیکھیں تو یہ تو ایک عام آدمی ہے، بلکہ اس کا کریکٹر دیکھیں، اس کے اخلاق دیکھیں اور کیا بات کہہ رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ایک تو اس کے اخلاق دیکھیں اور دوسرا یہ کہ کیا بات کہہ رہا ہے، کون سی بات کہہ رہا ہے، واقعی اگر یہ سچ بات ہے تو اس کو ہم مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں، ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے۔ تو یہ مکہ والے کہتے تھے یہ تو یہ تمہاری طرح انسان ہے، افتأتون السحر وانتم تبصرون، تم سوجھ بوجھ رکھتے ہو اس کے باوجود اس جادوگر کے پاس آتے ہو تم اور اس کے پاس سونے چلے جاتے ہو۔ تو اس نبی نے کہا کہ رب یعلم القول فی السماء والارض، میرا وہ ہے کہ جو آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ باتیں وہ سب سن لیتا ہے، سب جان لیتا ہے، تم کتنے بھی چپکے سے بات کیوں نہ کرو، لیکن میرا رب ہر ایک کے بھیدوں کو اور چپکے سے ہونے والی بات کو جانتا ہے اور وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ مکہ والوں نے 3 اعتراض کیے تھے کہ یہ قرآن کے مطابق کہ وہ کہتے ہیں قالوا اضغاث احلام، کچھ خواب کی بے ترتیب اس طرح کی باتیں ہیں، جس طرح آدمی خواب دیکھتا ہے کبھی کدھر کبھی کدھر، اس طرح کی یہ سب چیزیں باتیں ہیں، بل افتراء، اس طرح اعتراض کر رہا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یہ بات اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اور اللہ کی طرف اس کی کیا کر رہا ہے، نسبت کر رہا ہے۔ اور تیسرا کہہ رہے تھے بل هو شاعر، یہ شخص شاعر ہے، شاعروں کا کلام طرح طرح کا رہتا ہے، تو اس طرح یہ شاعر ہے۔ تو اس پر انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ سے دلیل مانگی، رسول سے دلیل مانگی، کہا کہ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جیسے پہلے رسولوں کو معجزات دیے گئے ہیں، ہمارے پاس بھی تم کوئی معجزہ لے کے آؤ نا، معجزہ کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آ رہا ہے جو ہم کو بتا رہا ہے کہ بابا ان کی باتوں سنو، اس طرح کی کوئی اس طرح معجزہ لے کے آؤ نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تینوں سوال کا جو جواب دیا وہ ہے کہ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، ان سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس پر سمجھ لیجیے کہ وہ لوگ جب ان کے سامنے معجزات آئے تھے، نبی نے معجزہ بتایا پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تو کیا یہ ایمان لانے والے ہیں؟ افہم یؤمنون، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، اللہ کی طرف سے کہ ہم پکڑ ہو جائیں گی۔ تو اس سے پہلے ہم آزما چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، جیسے کہ قوم صالح انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو شاعر ہے اور یہ تو جادوگر ہے، جادوگر کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو کیا ہوا، عذاب ہوا۔ لہذا اگر یہ بھی مطالبہ کریں گے معجزہ کا اور پھر معجزہ ظاہر ہوگا اور یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ان کو کیا کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سمجھ لیجیے کہ اس طرح کی نوبت نہ آئے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں، ہم ان کے پشتوں میں، ان کے نسلوں کے اندر ایسے لوگ لائیں گے جو ان پر کیا لائیں گے، ایمان لائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا کہ ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے، عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا بلکہ مردوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک وجہ یہ کہ اکثر انسانوں سے، لوگوں سے بات چیت کرنے کا سمجھ لیجیے کہ موقع رہتا ہے جو عورتیں مناسب نہیں ہیں کہ مرد ہی سمجھ لیجیے کہ کسی سے جا کے بات کریں گا، دعوت دیں گا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی طرف سے دعوت پر کافی تکالیف ہوتی ہے، تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے، پریشانی کا دوچار ہونا پڑتا ہے، کیسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے دعوت دینے کے لیے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ مرد اپنے اندر اس کی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، عورتیں وہ صلاحیت رکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے مرد لوگوں ہی کو ہم نے کیا کر دیا، رسول بنا کر ان سے پہلے بھیجا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے مراد جن کو اللہ کی آسمانی کتاب دی گئی، تورات، انجیل، جن کے پاس کتابیں ہیں، کتاب اللہ کا علم ہے، ان سے جا کے معلوم کرو نا کہ ہم نے ان سے پہلے کس کو بھیجا تھا اور کیا کیا چیزیں ماقبل کی امتوں کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تم کو اس کا علم نہیں ہے تو جو جاننے والے ہیں ان سے اس کے متعلق دریافت کرو۔ علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں، اپنے ہر چیز کے اندر، دین کے معاملہ ہو کہ دنیا کا معاملہ ہو، اہل علم سے اس سلسلے میں معلوم کریں، تحقیق کریں، پھر کسی چیز پر عمل کریں۔ ہمارا حال ذرا الٹا رہتا ہے، پہلا ہم کچھ بھی کر کے ڈالتے ہیں اور پھر آتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ جب معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جب ہاتھ سے کیا ہو گیا ہے، معاملہ نکل گیا ہے، پھر آتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ تو یہ ایماندار ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ایماندار جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، یہی میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، لہٰذا وہ جہالت کے ساتھ عمل نہیں کرتا بلکہ علم کے ساتھ عمل کرتا ہے، علم کے ساتھ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اہل علم سے معلوم کر دو اور پھر جا کے اس پر کیا کرو، عمل کر دو۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم تھے، ایک شخص کے سر پر کچھ پتھر لگ گئے، چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گئے، اس کا سر زخمی ہو گیا۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ تو ساتھی نے کہا کہ اس کا احترام ہو گیا، اس کو غسل کی نوبت پیش آئی، کہا کہ ہم تیرے لیے تیمم کی رخصت نہیں پاتے، اس لیے کہ تیمم تو وضو کے بدلے آئے ہیں، کہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے۔ تو غسل کی نوبت پیش آئی ہے نا، تو وہ تو سر دھونا پڑے گا، جبکہ اس کے سر میں کیا آ گیا تھا، زخم ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا، غسل کیا، جس کی وجہ سے پانی اندر گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا قتلتموہ قتلہم اللہ، تم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو بھی قتل کر کے ڈالے گا۔ بڑے ناراض ہو گئے اللہ کے رسول نے، ناراضگی سے الفاظ فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سألوہ اذ لم یعلموا، جب ان کو علم نہیں تھا تو اس کا مطلب انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا، پہلے پوچھا کیوں نہیں، ڈائریکٹ پہلے فتویٰ دے دیا، ڈائریکٹ کوئی مسئلہ بتا دیا، پہلے اس کی تحقیق کرنا چاہیے تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے مسئلہ بتانا چاہیے تھا۔ اس کے لیے کافی تھا کہ اپنے سر پر پٹھی باندھتا اور وہ کیا کرتا، جتنا دھو سکتا تھا اتنا پورا بدن دھو دیتا اور پٹی پر پانی کا ہاتھ گھماتا اور اس کے بعد تیمم کرتا۔ تو اس کے لیے کیا تھا، کافی تھا۔ تو اس سے پہلے انہوں نے کیا کر دیا، مسئلہ بتا کے سمجھ لیجیے، اس طرح بتا دیا کہ اس شخص ایک شخص کیا ہوا ہے کہ موت کا سبب بن گیا۔ اس میں بھی ترغیب ہو رہی ہے، اللہ کا رسول فرمایا انما شفاء العی السؤال، بھئی آدمی کی جہالت اگر اندر اس کے اندر ہے تو اس کی شفا کیا ہے کہ سوال کر لیں، اس کے متعلق تحقیق کر لیں، معلوم کر لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو علم حاصل کیا ہے بقلب عقول ولسان سؤول، کہ عقل مند اور سوجھ رکھنے والا دل اور کثرت سے سوال کرنے کے ذریعے میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے۔ یہ کثرت سے حضرت ابن عباس کیا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کے پاس جاتے تھے اور دینی سوالات کرتے تھے، معلوم کرتے تھے۔ ہاں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انسان کی عورتوں کے بارے میں کہ اللہ ان کے اوپر رحم کریں کہ حیا اور شرم نے ان کو دین کے علم کے سیکھنے سے معنی رکاوٹ نہیں بنا، کہ بڑے بڑے صحابیات عورتیں بھی آتی تھیں اور سمجھ لیجیے کہ اندرونی مسائل رسول سے پوچھا کرتی تھی کہ حیا یہ ان کے لیے معنی نہیں بنی، رکاوٹ نہیں بنی۔ ابن شہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں انسان کو محروم کر دیتے ہیں، علم سے محروم کر دیتے ہیں، ایک شرمانہ استحیا اور دوسرا تکبر۔ جس آدمی کے اندر شرم اور تکبر ہوگا تو یہ علم سے کیا ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو کوئی مسائل آتے ہیں کہ ان کی پہلے کیا کریں، تحقیق کریں، اہل علم سے سوال کریں۔ سوال کے اندر بھی علماء نے فرمایا ہے کہ ہم سوال کے اندر ثواب کی امید رکھیں کہ ہم سوال کریں گے، دین کا مسئلہ معلوم کریں گے۔ تو حدیث میں آیا کہ دین کا ایک باب، علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کوئی رات بھر نماز اگر ایک آدمی کیا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ایک آدمی علم کا ایک باب سیکھ رہا ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے علم سیکھنا۔ اور اسی طرح اس میں ایک تو ثواب ملے گا، دوسرا یہ کہ ہم ایسے سوال کریں جو ہمارے معاملات سے متعلق ہیں، جو ہمارے معاملات سے متعلق ہے، اپنے ذات سے متعلق ہے۔ اکثر دوسروں کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں، خود کا حال اس کو معلوم نہیں ہے، دوسرے کے متعلق ہمیشہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ پہلے اپنی ذات سے متعلق جو پیش آئے ہیں ان کو کیا کریں، سوال کریں، ان کے متعلق معلوم کریں۔ اور اسی طرح سمجھ لیجیے کہ ہم خالی محض معلومات کے لیے اور تحقیق کے لیے اور لوگ سمجھ لیجیے کہ جس کا اردو مشکل ہے، آئندہ کی زبان سے یا بہت پہلے کی باتیں اس طرح پوچھتے رہتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کو چاہے کہ لائنی سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو خامخواہ کہ جو جس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، جس کا کوئی کبھی اردو ہی نہیں ہے، ایسے مسائل پوچھ کر سمجھے اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، وقت کو برباد نہ کرے۔ اور جو جن لوگوں سے سوال کریں وہ اہل علم ہوں۔ ہر
کس و ناقص سے سوال نہ کرے، کسی سے بھی مسئلہ کچھ بھی پوچھ لیا اور اس کو کیا کرے عمل کر لیا، بلکہ جو اہل علم ہے، علماء کرام ہے، جاننے والے حضرات ہیں، ان سے اپنے مسائل کو پوچھے، تحقیق کرے اور اس کے بعد کیا کرے عمل کرے. تو سمجھ لیجیے کہ اس کا خاص خیر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے. Mm-hmm.